میں نے سرسری انداز میں پوچھا، بھائی جی کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ سے ایک روز پیشتر بعد از دوپہر یعنی 7 دسمبر کو آپ نے ٹیلی فون پر ملزم کو خوشخبری سنائی تھی کہ شنو مقتول مشرف حسین کو چھوڑ کر واپس کوٹھے پر آنے والی ہے، اس لیے وہ اگلے روز یعنی 8 دسمبر کو شام 6 بجے مبلغ 20,000 روپے لے کر آ جائے، شنو اس کے حوالے کر دی جائے گی؟ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات نظر آئے، پھر فوری طور پر وہ سنبھل گئی، بولی اس بات میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی جی کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ دوسرے روز واقعی 6 بجے ملزم آپ کے کوٹھے پر پہنچ گیا تھا؟ وہ تو قریب قریب روز ہی وہاں آتا تھا، میں اسے کوئی بلانے تھوڑی جاتی تھی، وہ بیزاری سے بولی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے مصالحانہ انداز میں کہا، میں مان لیتا ہوں کہ ملزم معمول کے مطابق وقوعہ کے روز آپ کے کوٹھے پر آیا تھا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ملزم وہاں پہنچا تو نشست گاہ میں اور کون کون موجود تھا؟ وہ روانی میں بول گئی، میں تھی، بھائی صاحب تھے اور روبی تھی۔ میں نے طنزیہ انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ جلد ہی پتلی بائی کو بھی محسوس ہو گیا کہ اس سے کوئی سنگین غلطی ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ کہہ پاتی، میں نے اگلا سوال داغ دیا۔ بھائی جی میرے موکل کا کہنا ہے کہ اس نے وقوعہ کے روز آپ کے کوٹھے پر پہنچتے ہی وہ رقم والا خاکی لفافہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ آپ نے وہ لفافہ کسے دیا تھا، روبی کو یا اپنے بھائی صاحب کو؟ میں نے وہ لفافہ سراج بھائی کو دیا تھا۔ نہیں نہیں، میں نے وہ لفافہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں وکیل صاحب، خواہ مخواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ میں نے ملزم سے کسی رقم کا مطالبہ کیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے کوئی رقم دی تھی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سوال کیا، بھائی جی ابھی آپ نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ جب ملزم آپ کے کوٹھے پر پہنچا تو نشست گاہ میں آپ کے علاوہ نوعمر رقاصہ روبی اور آپ کے بھائی صاحب بھی موجود تھے، جبکہ آپ نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اور جرا سے پہلے عدالت میں جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ ملزم کی آپ کے کوٹھے پر آمد کے وقت نشست گاہ میں آپ کے اور سراج الدین کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہی بات درست ہو سکتی ہے، آپ اس کی وضاحت فرمائیں گی؟ اس نے اپنی عرق آلود پیشانی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا، پھر شکستہ لہجے میں بولی، دراصل اس وقت میرے اور بھائی صاحب کے سوا اور کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے اضافہ کیا، اور ہم نے ملزم کو مقتول کے کمرے کی جانب جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے میری جرا کے ایک سوال کے جواب میں جھوٹ بولا ہے؟ میں گھبراہٹ میں ایسا کہہ گئی تھی، وہ قدرے سنبھل کر بولی۔ روبی تو اس وقت ایک دوسرے کمرے میں شنوں کو تیار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے لہجے کی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے سوال کیا، یہ بات بھی گھبراہٹ ہی میں آپ کے منہ سے پھسل گئی ہوگی کہ ملزم نے آپ کو رقم والا خاکی لفافہ جو دیا تھا وہ آپ نے اپنے بھائی صاحب کے حوالے کر دیا تھا؟ جی ہاں، وہ سر کو اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے مکاری آمیز لہجے سے بولی۔ میں نے استہزائیہ انداز میں پوچھا، بھائی جی اگر آپ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا ہو تو میں جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں؟ اس کی جانب سے اسبات میں جواب پا کر میں نے سوال کیا، بھائی جی میرے موکل کا کہنا ہے کہ جب وہ آپ کے کوٹھے پر پہنچا تو آپ اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئیں، وہاں جا کر آپ نے اسے بتایا کہ شنو خفیہ طور پر مشرف حسین سے شادی کر چکی ہے اور یہ کہ وہ اس وقت شنو کو لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا موکل غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ آپ نے میرے موکل کو یقین دلایا کہ شنو مقتول کے ساتھ ہرگز ہرگز نہیں جائے گی، اس لیے وہ غصے کو تھوک دے، لیکن اسی دوران میں مقتول والے کمرے سے فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ وہ بڑی ڈھٹائی سے بولی، آپ کے موکل کا دعویٰ مبنی بردروغ ہے، اصل واقعہ وہی ہے جو میں نے اپنے بیان میں ریکارڈ کروایا ہے۔ بھائی جی، میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، فائرنگ کی آواز سن کر میرا موکل صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے اس کمرے کی جانب جانے سے روک دیا اور فوری طور پر اسے وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ آپ کا خیال تھا کہ ملزم کی موقع پر موجودگی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ اس بات کو بھی جھٹلائیں گی؟ جی ہاں، یہ سفید جھوٹ ہے۔ آپ کے موکل کے شاطر ذہن کی کارستانی ہے۔ اس نے جواب دینے کے بعد ناپسندیدہ نظروں سے ملزم کو دیکھا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، میں آپ کی اجازت سے اپنے موکل سے ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ میں نے ملزم اصغر علی سے پوچھا، تم شنوں سے محبت کرتے تھے اور اس سے شادی کرنے کے لیے وقوعہ کے روز پتلی بائی کے کوٹھے پر پہنچے تھے۔ تم یہ بھی جانتے تھے، جیسا کہ تمہیں بتایا گیا تھا، کہ شنو اور مقتول ایک کمرے میں ہیں، پھر اسی کمرے میں فائرنگ ہوئی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پر اپنی محبوبہ کی خبر گیری کرتے، لیکن اس کے برعکس تم موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ کیا تم معزز عدالت کو اس کی وجہ بتا سکتے ہو؟ میں یہی چاہتا تھا کہ پہلی فرصت میں شنوں کے پاس پہنچ جاؤں، اصغر علی نے رک رک کر بتانا شروع کیا،
لیکن ایک تو پتلی بائی نے مجھے اس بات کی مہلت نہیں دی تھی، دوسرے اس نے واپس آ کر مجھے یقین دلا دیا تھا کہ شنو بخیر و عافیت ہے، مشرف حسین قتل ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی میں شنو سے ملنا چاہتا تھا، مگر اس عورت نے مجھے حواس باختہ کر دیا تھا۔ واقعی اس کی بات میں وزن بھی تھا۔ میں اس وقت موقع پر پایا جاتا تو پہلا شک تو مجھ پر ہی جاتا، کیونکہ سب جانتے تھے میں شنو کے عشق میں مبتلا تھا، لیکن افسوس۔ اس نے رک کر خونخوار نظروں سے پتلی بائی کی طرف دیکھا، پھر دانت پیس کر بولا، افسوس کہ میں نے اس فاحشہ کی بات پر اعتبار کیا اور اسی نے پولیس کو فون کر کے مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کروا دیا۔ مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل سرکار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ ملزم معزز گواہ پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے، اسے خاموش رہنے کی تلقین کی جائے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مزید کہا، یور آنر، اس عدالت میں مشرف حسین مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن ملزم نے معزز گواہ پتلی بائی کے لیے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کر کے عدالت کا وقار مجروح کیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی اسے سرزنش کی جائے۔ مجھے وکیل سرکار کے اعتراض پر ہنسی تو بہت آئی، لیکن میں نے اپنی ہنسی کو ضبط کرنا ہی مناسب جانا۔ وکیل استغاثہ ایک پیشہ ور طوائف کے لیے فاحشہ کا لفظ سن کر ناراض ہوا تھا۔ اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں نے فوری طور پر جواب دیا، جناب اعلیٰ، یہ تو بس ایک ضمنی سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں میرے موکل نے اگر کوئی ناشائستہ الفاظ استعمال کیا ہے تو مجھے افسوس ہے۔ پھر میں پتلی بائی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں جی بائی جی، میں نے جرا کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ سراج الدین کو کب سے جانتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں دیکھ رہی ہوں۔ پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ اپنے پاس کس قسم کا ہتھیار رکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، میں نے اپنی زندگی میں بھائی صاحب کے پاس کوئی ہتھیار نہیں دیکھا، کوئی ریوالور، بندوق وغیرہ یا کوئی پستول، چاہے خراب ہی صحیح۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل سرکار نے مداخلت کی۔ معزز گواہ میرے فاضل دوست کو جواب دے چکا ہے کہ اس نے زندگی بھر اپنے بھائی کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں دیکھا، پھر اس سوال کو دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، آپ سوالات کو دہرانے کے بجائے نئے سوالات پیدا کریں۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق نیا سوال کیا، بھائی جی، میرا موکل آپ کے لیے تازہ پھلوں کا ایک ٹوکرا بھی لایا تھا، اس کا آپ نے کیا کیا؟ اس کی آنکھوں سے گھبراہٹ جھلکنے لگی۔ میرے سوال پر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے لکنت آمیز آواز میں کہا، پھلوں کا ٹوکرا؟ یہ کیا ہے؟ جج نے اسے ڈانٹ پلائی، بی بی، عدالت کے وقار کا خیال رکھو اور وکیل صاحب کے سوال کا سیدھا جواب دو۔ بہت بہتر جناب، پتلی بائی نے جلدی سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دراصل وکیل صاحب خواہ مخواہ الٹے سیدھے سوالات کر رہے ہیں۔ اگر ان کے سوالات ختم ہو گئے ہوں تو مجھے اجازت دیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سوالات ابھی کہاں ختم ہوئے ہیں بائی جی۔ پھر میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے پوچھا، فائرنگ کے وقت آپ جائے وقوع کے انتہائی قریب موجود تھیں، ذرا سوچ کر بتائیں کتنی گولیاں چلی تھیں؟ دو، میرا مطلب ہے ملزم نے 4 گولیاں چلائی تھیں، اس نے بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے، قتل چیکنگ سے بھی یہی ثابت ہوا ہے۔ میں نے کہا، بھائی جی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ موت 5 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں، اور اس سوال کی تہ میں پوشیدہ مغموم تک شاید وہ پہنچ نہیں پائی تھی۔ الجھن آمیز لہجے میں بولی، تو پھر؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر یہ کہ بھائی جی، آپ کے خیال میں ملزم وقوع کے روز کتنے بجے آپ کے کوٹھے پر پہنچا تھا؟ اس وقت 6 بج چکے تھے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ پھر اضافہ کیا، تھوڑی دیر بعد ہی اس نے اندر جا کر مشرف حسین کو شوٹ کر دیا تھا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا جواب قریب الدرست ہے۔ پھر پوچھا، اب یہ بھی بتا دیں کہ فائرنگ کے کتنی دیر بعد آپ نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، میں نے فوری طور پر پولیس کو فون کر دیا تھا۔ بھائی جی، پولیس روز نامچے کے اندراج کے مطابق تھانے میں آپ کا فون 6:30 پر موصول ہوا تھا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ نے فائرنگ کے فوری بعد پولیس کو فون کر دیا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ واردات 6:25 یا پھر زیادہ سے زیادہ 6:20 پر ہوئی تھی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ملزم نے موقع واردات پر پہنچتے ہی مقتول کو شوٹ کر دیا تھا۔ اس بات کی بھی آپ تصدیق کر چکی ہیں کہ ملزم 6 بجے وہاں پہنچا تھا۔ وہ بری طرح الجھ چکی تھی، جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولی، آپ خواہ مخواہ بات کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آخر آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی جی، میں نے درست لہجے میں کہا، کہ آپ کے بیان کے مطابق فائرنگ 6:20 یا 6:26 کے درمیان ہوئی تھی۔ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ گولیاں لگتے ہی
पलक झपकते में मकतूल मुशर्रफ हुसैन जाँ बहक हो गया था, तो भी ये थ्योरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मैच नहीं करती। अब बात समझ आई। पतली बाई ने हिरासा नजरों से वकील सरकार की जानिब देखा। वो फौरी तौर पर गवाह की मदद को लपका। उसने जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाब आला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत 5 और 6 बजे के दरमियान हुई है। ये 5 और 6 के आदाद ऐसे नहीं हैं कि इनमें थोड़ी बहुत कमी बेशी ना हो सकती हो। वक्त 5:15 से 6:15 भी हो सकता है और 4:45 से 4:45 का भी हो सकता है। फिर इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मौजिज गवाह इस वक्त ऐसी नाजुक सूरत हाल से दो चार थीं, उनसे वक्त देखने में गलती भी तो हो सकती है। इसी तरह यह दावा भी नहीं किया जा सकता कि मुतल्लिका थाने की घड़ी पर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम ही हो। आप मेरी बात को इस तरह परख सकते हैं कि इस वक्त अदालत में जिन अफराद की कलाइयों पर घड़ियां मौजूद हैं, उनसे वक्त दरियाफ्त किया जाए। मैं पूरे वसूख से यह दावा कर सकता हूं कि मुख्तलिफ अफराद की घड़ियों में चंद मिनट का फर्क जरूर होगा। मेरे फाजिल दोस्त खामखा इस बात को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बात खत्म करके वकील इस्तगासा ने फखरिया अंदाज में मेरी जानिब देखा। मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, बहुत अच्छे, मैं आपकी वजाहत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैंने दानिस्ता थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर कहा, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी उलझने सुलझने के लिए बेचैन हैं। बहुत सी बातें वजाहत तलब हैं और बहुत से इसरार की नकाब कुशाई बाकी है। आप कहना क्या चाहते हैं बेग साहब? जज ने चश्मे के ऊपर से मुझे देखते हुए पूछा। मैंने इंतहाई मुहज्जब लहजे में जवाब दिया, योर ऑनर, मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने ये बात लाना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर 4 फायर किए गए थे। गवाहाने इस्तगासा ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं। मिसाल के तौर पर गवाह अली गुलफरोश के मुताबिक उसने सिर्फ 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी। गवाह अहमद पान फरोश के मुताबिक उसने वक्फे वक्फे से 2-2 गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी। गवाह जमालुद्दीन ने अपने बयान में बताया है कि गोलियों की तादाद उसे याद नहीं, अलबत्ता गोलियां चली थीं। शन्नो और रूबी का बयान है कि उन्होंने बस गोलियां चलने की आवाज़ ही सुनी थी। 2, 4 या 6 इसका उन्हें अंदाजा नहीं। कटहरे में मौजूद पतली बाई ने इस जमन में पहले 2 और बाद में अपने बयान की तस्दीक करते हुए 4 गोलियां चलने का दावा किया। एक लम्हे को रुक कर मैंने हाजरीन अदालत पर एक तायराना निगाह डाली। फिर जज की जानिब रुए सुख्न मोड़ते हुए कहा, जनाब आला, मेरे पास 2 ऐसे गवाह मौजूद हैं जो मुलजिम की पतली बाई के कोठे पर आमद व वापसी के दौरान में नीचे सड़क पर मौजूद थे। मुलजिम उन्हीं की हमराही में वहां पहुंचा था और उन्हीं के साथ नीली फोर्ड में वहां से वापस गया था। उन दोनों अफराद का दावा है कि 6 बजे से लेकर 6:25 के दौरान में सिर्फ 2 गोलियां ही चली थीं। इससे यह बात वाज़िया हो जाती है कि मुलजिम के जिस्म से बरामद होने वाली बाकी 2 गोलियां मुलजिम की जाए वकूआ पर आमद से कबल ही मकतूल के जिस्म में उतारी जा चुकी थीं। यानी जब मेरा मौकिल वहां पहुंचा तो मकतूल इस दारे फानी से कूच कर चुका था। मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से बस इतनी सी इल्तिजा करना चाहता हूं कि मेरा मौकिल सरासर बेगुनाह है। उसे किसी गहरी साजिश के तहत कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई है। मेरे तवील दलाइल खत्म हुए तो जज ने कहा, बेग साहब, आपके वो दोनों गवाह इस वक्त अदालत में मौजूद हैं? जी जनाब आला, मैंने असबात में जवाब दिया। फिर सईद खान और वसीम अहमद को बारी बारी गवाही के लिए पेश कर दिया। उन्होंने मेरी बात की तस्दीक कर दी, बल्कि यह भी बताया कि फायरिंग के फौरी बाद पतली बाई का भाई सिराजुद्दीन उनके पास आया था और उनसे डिक्की की चाबी मांगी थी। उन्होंने पूछा कि वो डिक्की की चाबी क्यों मांग रहा है, तो सिराजुद्दीन ने जवाब दिया कि असगर अली पतली बाई के लिए फलों का टोकरा लाया है जो डिक्की में रखा हुआ है। इस पर उन दोनों ने हैरत का इजहार किया कि उनके इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बहरहाल उन्होंने सिराजुद्दीन को डिक्की की चाबी दे दी। उसने डिक्की खोलकर अंदर झांका, फिर डिक्की को दोबारा बंद कर दिया। उसके बाद सिराजुद्दीन ने वो चाबी वसीम अहमद को वापस कर दी जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। सिराजुद्दीन को खाली हाथ देखकर सईद खान ने इस्तफसार किया, फलों का टोकरा कहाँ है भाई? वो जेरे लब बुड़बुड़ाया, साले ने मजाक किया है, वहां तो कोई तरपाल पड़ा हुआ है, ना कोई फल और ना कोई टोकरा। वो जाने लगा तो वसीम अहमद ने पूछा, ये अभी 2 फायरिंग की आवाजें कैसी थीं? सिराजुद्दीन ने बताया, बराबर वाले कोठे पर कोई गड़बड़ हो गई है शायद। ओए बच्चों, निकलो, ये बाजारे हुस्न है। यहाँ दिन सोते और रातें जागती हैं। ठाठ हैया भी जारी रहता है। फिर वो जल्दी से वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में असगर अली घबराहट के आलम में बाला खाने की सीढ़ियां उतरा। उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। वकील इस्तगासा ने जिराह के नाम पर सिर्फ एक जुमला अदा किया और वो भी जज को मुखातिब करते हुए, जनाब आला, उसने उकताहट आमेज लहजे में कहा, ये दोनों गवाहाने सफाई महज हक के दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा, योर ऑनर, इसके अलावा भी बहुत सी सनसनीखेज बातें बाकी हैं जिन्हें मैं सरे दस्त बयान नहीं कर सकता। मैं उन नुकात का इंकशाफ इस्तगासा के आखिरी गवाह सिराजुद्दीन पर जिराह के दौरान में करूंगा।
میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ جج میرے دلائل اور پیش کردہ پوائنٹ میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، وکیل صاحب کیا گواہ سراج الدین عدالت میں موجود ہے؟ سراج الدین غیر حاضر تھا۔ وکیل استغاثہ نے معذرت پیش کی۔ جج نے تاکید کی کہ آئندہ پیشی پر وہ گواہ کو ضرور پیش کرے۔ وکیل سرکار نے ایسا کرنے کی یقین دہانی کی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 10 روز بعد کی تھی۔ 10 دن پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ مقررہ تاریخ کو تمام متعلقہ افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ استغاثے کے آخری گواہ سراج الدین نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد خاصا طویل بیان دیا۔ اس کے بیان کے لب لباب کو آپ پتلی بائی کا بیان ہی سمجھ لیں۔ سراج الدین کی عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن اس کی صحت ٹھیک ٹھاک تھی۔ وہ شلوار قمیض میں تھا اور سر پر کالی ٹوپی ترچھے انداز میں پہن رکھی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا۔ وکیل استغاثہ نے چند سوالات کیے۔ اس کے بعد میں نے گواہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ میرا خاص ہدف تھا۔ سراج صاحب، میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، وقوعہ کے روز فائرنگ کے تھوڑی دیر بعد آپ ملزم کی گاڑی کی ڈکی میں سے کوئی پھلوں کا ٹوکرا نکالنے کے لیے گئے تھے، لیکن ڈکی میں آپ کو پھلوں کے ٹوکرے کے بجائے کوئی ترپال رکھا نظر آیا تھا۔ ذرا سوچ کر بتائیں اس ترپال کا رنگ کیا تھا؟ اس نے بڑی ڈھٹائی سے پتلی بائی کے بیان کی توثیق کر دی۔ میں ایسے کسی واقعے سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے کہا، کیا آپ صفدر علی نامی کسی شخص سے بھی واقف نہیں؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ مضبوط لہجے میں بولا، میرے جاننے والوں میں صفدر نام کے 2-3 افراد شامل ہیں۔ ان 2-3 افراد میں صفدر علی ٹیلر ماسٹر بھی شامل ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ ماسٹر جی ان کے علاوہ ہیں۔ اس کے لہجے کی مضبوطی رفتہ رفتہ زائل ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، سراج صاحب ذرا سوچ کر بتائیں، آپ کے پاس جو پستول ہے اس کا کیلیبر کیا ہے؟ پستول؟ اس نے مصنوعی تعجب سے مجھے دیکھا۔ میں نے زندگی میں اپنے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں رکھا۔ میں نے سوال کیا، سراج صاحب وقوعہ کے روز ملزم کی آمد سے قبل ماسٹر صفدر علی آپ کے کوٹھے پر آیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا سراج صاحب، کیونکہ میرے آئندہ سوالات کا دار و مدار آپ کے جواب پر ہوگا۔ اور میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، آپ کے جواب کی تصدیق کے لیے ماسٹر صاحب کو عدالت میں بلایا بھی جا سکتا ہے۔ جی ہاں ماسٹر جی اس روز آئے تھے، اس نے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں آئے تھے؟ وہ شنو بی بی کے کپڑوں کا ناپ لینے آئے تھے۔ میرا مطلب ہے وہ شنو کے سلائی شدہ کپڑے پہنچانے آئے تھے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، سراج صاحب آپ نے 2 متضاد جواب دیے ہیں، آپ کی کون سی بات کو سچ سمجھا جائے؟ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، دوسری کو۔ میرا مطلب ہے ماسٹر جی سلائی شدہ کپڑے لے کر آئے تھے۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، سراج صاحب ماسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جب وہ آپ کے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو انہوں نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی۔ آپ اس فائرنگ کی وضاحت کریں گے؟ میں میں کیا وضاحت کر سکتا ہوں؟ وہ لکنت آمیز لہجے میں بولا، میرا مطلب ہے وہاں تو کوئی فائرنگ ہی نہیں ہوئی تھی، میں نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ ایسی نظروں سے چاروں جانب دیکھنے لگا جیسے نادیدہ دشمنوں نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا ہو، اور تب میں اس کا تیا پانچا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا، کمال ہے آپ نے فائرنگ کی آواز ہی نہیں سنی، جبکہ ماسٹر جی کے استفسار پر پتلی بائی نے بتایا تھا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، بھائی صاحب اپنے پستول کو صاف کر رہے تھے کہ گولی چل گئی۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل سرکار نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ معزز گواہ بتا چکا ہے کہ اس نے کبھی اپنے پاس آتشی اسلحہ نہیں رکھا۔ پھر میرے فاضل دوست نے پتلی بائی کے حوالے سے ایک بات کا اظہار کیا ہے، حالانکہ یہ سوال انہیں پتلی بائی سے جرا کے دوران میں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ وکیل صفائی یہ کسی فرضی کردار کو بیچ میں کھینچ لائے ہیں۔ صفائی کے گواہوں میں تو کسی ماسٹر صفدر علی کا نام موجود نہیں ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو قابل غور سمجھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، کیا آپ ابھی ماسٹر صفدر علی نامی شخص کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ اور اگر صفائی کے گواہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تو اس کا نام گواہوں کی فہرست میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، یور آنر، آپ کے پہلے کا سوال کا جواب میں اسبات میں دوں گا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو میرے خیال میں یہ کیس متاثر ہو سکتا تھا۔ گواہ ایک نہایت شریف اور معصوم انسان ہے، وہ استغاثہ کی قوت سے بھی آگاہ ہے، بلکہ خوف زدہ ہے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر وقت سے پہلے اس کا نام سامنے آ گیا تو پتلی بائی یا سراج الدین اسے انتقامی کارروائی کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر میں نے وکیل سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صفدر علی کی کوئی فرضی کردار نہیں ہے میرے اچھے دوست۔ جج پوری طرح سے اس کیس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس نے کہا، بیگ صاحب آپ اپنے گواہ کو پیش کریں۔
اگلے ہی لمحے ماسٹر صفدر علی گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا میرے بیان کی تصدیق کر رہا تھا اور گواہ سراج الدین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جج اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا چکا تھا کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا موجود ہے۔ میں مزید سوالات کے لیے آگے بڑھا تو عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آج ہمارے کیس کو سماعت کے لیے جو وقت ملا تھا اس کا بیشتر حصہ استغاثہ کے گواہ سراج الدین کے طوفانی بیان کی نظر ہو گیا تھا۔ تاہم میں اس بات سے مطمئن تھا کہ جج کی نظر میں سراج الدین کی ذات مشکوک ہو چکی تھی اور یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے درخواست کی کہ یور آنر، استغاثہ کے گواہ سراج الدین کی گواہی معتبر نہیں رہی بلکہ اس کی ذات شکوک کی دبیس چادر میں لپٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ گواہ کو شامل تفتیش کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ جج نے سراج الدین کو شامل تفتیش کرنے کا آرڈر تو جاری نہیں کیا، البتہ اسے پابند گواہ قرار دیتے ہوئے اگلی پیشی پر حاضر ہونے کی تاکید کر دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست ہو گئی۔ آئندہ پیشی پر سراج الدین عدالت میں حاضر نہیں ہوا تو عدالت نے اس کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی رداد، جس کا نام ہے تریا چلتر۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے سراج الدین کی حالت خاصی دگرگوں تھی۔ اس کے غبارے کی ہوا نکل چکی تھی اور اس کا چہرہ اندرونی پریشانی کے اخفاء میں ناکام رہا تھا۔ میں نے اپنی جرح کے منقطع سلسلے کو جوڑتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا۔ میں نے درست لہجے میں سوال کیا، سراج الدین صاحب، آپ نے پہلے پولیس کو اور بعد میں عدالت کو بیان دیا ہے کہ وقوع کے روز جب ملزم آپ کے کوٹھے پر پہنچا تو آپ نے اسے بتایا کہ مقتول شنوں کو لینے آیا ہوا ہے۔ اس پر ملزم آگ بگولا ہو گیا اور آپ کے منع کرنے کے باوجود وہ بجلی کسی تیزی سے مقتول کے کمرے میں پہنچا اور پے در پے فائر کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ میں نے اپنی فائل میں سے ایک کاغذ نکال کر اس پر وقوع والے کمرے کا رف نقشہ کھینچا اور اسے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں یہ نقشہ اسی کمرے کا ہے نا جہاں مقتول مشرف حسین کو قتل کیا گیا تھا؟ جی۔ اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، سراج صاحب، آپ کی نظروں کے سامنے ملزم مقتول والے کمرے میں داخل ہوا تھا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ ملزم کون سے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا، شمالی یا مغربی؟ اس دروازے سے داخل ہوا تھا۔ گواہ سراج الدین نے کاغذ پر کشیدہ کمرے کے نقشے میں مغربی دروازے پر انگلی رکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اس مقام پر دائرہ لگا کر وہ کاغذ جج کی جانب بڑھا دیا۔ جج نے بغور اس کاغذ کا جائزہ لیا، پھر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، یور آنر، اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، گواہ کی جواب نے اس کے جھوٹ کی کلئی کھول دی ہے۔ وکیل استغاثہ نے الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ جج میری بات کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ اس پوائنٹ کی وضاحت کریں گے بیگ صاحب؟ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق پہلی گولی مقتول کی کن پٹی پر لگی۔ میڈیکل ایگزامینر کا دعویٰ ہے کہ یہی گولی در حقیقت مقتول کی موت کا سبب بنی تھی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں معزز عدالت کی توجہ انتہائی اہم باتوں کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، مقتول کی لاش جس صوفے پر سے ملی وہ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، یعنی اس پر بیٹھنے والے شخص کا چہرہ یقینی طور پر مغربی دیوار کی جانب ہونا چاہیے۔ نمبر دو، مقتول کی لاش صوفے کے دائیں کونے سے ملی تھی۔ پولیس نے واردات کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے مطابق مذکورہ صوفے کا دایاں سرا کمرے کی شمالی دیوار سے انتہائی قریب واقع تھا۔ نمبر تین، پولیس اور گواہ سراج الدین کے بیان کے مطابق ملزم کمرے کے مغربی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا، یعنی جب ملزم نے کمرے میں قدم رکھا تو مقتول اس کے روبرو تھا، کیونکہ کمرے کا مذکورہ مغربی دروازہ دیوار کے آخری سرے پر واقع ہے، جیسا کہ نقشے میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے سراج الدین سے پوچھا، سراج صاحب، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، نہیں۔ اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی، وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، بقول گواہ میرا موکل تیش کے عالم میں مقتول کے کمرے کی جانب بڑھا تھا اور کمرے میں داخل ہو کر اس نے آنے واحد میں 4 گولیاں مقتول کے جسم میں اتار دیں۔ جناب اعلیٰ، یہاں ایک بات غور طلب ہے اور وہ یہ کہ میرے موکل کی چلائی ہوئی 4 گولیوں میں سے ایک گولی مقتول کی دائیں کن پٹی میں کیسے گھس گئی، جبکہ مذکورہ کن پٹی شمالی دیوار سے 1 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ اسی طرح گولی نمبر 2 مقتول کی دائیں پسلیوں میں کس طرح داخل ہوئی؟
جبکہ مقتول کے جسم کا مذکورہ حصہ صوفے کے ہتھے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ گولی نمبر 3 مقتول کے پشت پر کس طرح لگی، جبکہ پشت کا متاثرہ حصہ صوفے کی پشت سے لگا ہوا تھا۔ چوتھی گولی مقتول کی گدی میں پیوست ہونے کا بھی کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھا، یور آنر، حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ایک بھی گولی مقتول کے جسم پر سامنے والے حصے میں نہیں لگی۔ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اگر سامنے سے فائرنگ کی جائے تو ساری گولیاں مقتول کی پشت میں لگیں یا ان حصوں پر جو پہلے سے کسی آڑ میں محفوظ ہوں۔ جناب اعلیٰ، میرا موکل بے گناہ ہے، وہ مشرف حسین کے قتل میں کسی بھی طور ملوث نہیں ہے۔ مشرف حسین کا قاتل کوئی اور ہے اور مقتول پر فائرنگ کمرے کے مغربی دروازے سے نہیں بلکہ شمالی دیوار میں موجود کھڑکی سے کی گئی ہے۔ مقتول صوفے کے جس حصے پر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کھڑکی سے بمشکل 1.5 فٹ کے فاصلے پر ہوگا۔ ان شواہد اور حقائق کی روشنی میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ میرا موکل اصغر علی قاتل نہیں ہے، اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ٹریپ کیا گیا ہے۔ دراصل پروڈیوسر مشرف حسین کا قتل، میں نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر باری باری سراج الدین اور پتلی بائی کی جانب گھور کر دیکھا۔ میرا یہ نفسیاتی گر کارگر ثابت ہوا۔ پتلی بائی کے چہرے پر سرسوں پھول رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے مشرف کو قتل نہیں کیا، بلکہ بھائی صاحب کے الفاظ پر اس کی زبان کو بریک لگ گئے اور اس نے غیر ارادی طور پر جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر وحشت زدہ نظروں سے باری باری مجھے اور جج کو دیکھنے لگی۔ کٹہرے میں موجود اس کے بھائی صاحب کی حالت اس سے بھی بری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کٹہرے کی چولی دیوار کا سہارا لے رکھا تھا اور اس کی نگاہیں کٹہرے کے فرش پر گڑی ہوئی تھیں۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر 12 بج چکے تھے اور وہ احمقوں کی طرح منہ کھولے ہر ایک کا منہ تک رہا تھا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کے گواہان مسمی سراج الدین اور مسمات پتلی بائی نے اپنے بیانات میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ نہ صرف ان کے بیانات اور شواہد میں واضح تضاد پایا جاتا ہے بلکہ میری جرح کے دوران میں بھی انہوں نے کئی بار اپنے جوابات کو تبدیل کیا ہے، جس سے ان دونوں کی ذات مشکوک ہو چکی ہے۔ ان کی گواہی لائق اعتبار ہے اور نہ ہی انہیں اس کیس سے لا تعلق سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ مشرف حسین کے قتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہیں، لہٰذا میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ ان دونوں کو شامل تفتیش کر کے حوالہ پولیس کیا جائے تاکہ مقتول مشرف حسین کے اصل قاتل کا پتہ چل سکے۔ اس کے ساتھ ہی میری درخواست ہے کہ میرے موکل کی ضمانت منظور کر لی جائے۔ شکریہ یور آنر۔ جج نے اصغر علی کی ضمانت منظور کر لی۔ پتلی بائی اور سراج الدین کو پولیس کی کسٹڈی میں دیتے ہوئے آئیو یعنی تفتیشی آفیسر کو ہدایت کی کہ وہ عرصہ 7 یوم کے اندر نیا چالان پیش کرے۔ اس کے بعد 1 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کر کے عدالت برخاست کر دی۔ پولیس کی خاطرداری تو بڑے بڑے سورماؤں کو راس نہیں آتی۔ وہ دونوں کس کھیت کی مولی تھے، ایک ہی رات میں ان کے غبارے کی ہوا نکل گئی اور وہ راہ راست پر آ گئے۔ انہوں نے پولیس کو جو اقبالی بیان دیا وہ خاصا حیرت انگیز ہے۔ میں اس کے اہم نکات یہاں بتا رہا ہوں۔ شنو پتلی بائی کو بتائے بغیر اپنی مرضی سے مقتول کے ساتھ چلی گئی تھی اور جاتے ہی انہوں نے شادی کر لی تھی۔ اگر مشرف حسین جیسے بااثر شخص کی جگہ کوئی دوسرا ایسی حرکت کرتا تو پتلی بائی اسے مصیبت میں ڈال دیتی۔ مشرف حسین کے سامنے اس کا بس نہ چلا اور وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ پھر جب شنو کو گھریلو زندگی کی قید و بند سے واسطہ پڑا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس نے پتلی بائی کو اپنے مسائل سے آگاہ کر دیا۔ شنو کے جانے سے پتلی بائی کے کوٹھے کی روشنی بھی رخصت ہو گئی تھی۔ اس نے شنو کی واپسی کے لیے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ جلد ہی اسے پتا چلا کہ مشرف حسین چند روز کے لیے لاہور جا رہا ہے تو اس نے شنو کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے ایک مکارانہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے فون کر کے اصغر علی کو بلا لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اصغر علی سے 20,000 روپے ہتھیا لے گی۔ شنو تو اب اس کے ہاتھ سے نکل ہی چکی تھی۔ وہ مشرف حسین کی بیوی تھی۔ پتلی بائی زبردستی اسے کوٹھے پر نہیں رکھ سکتی تھی۔ ہاں، وہ یہ کر سکتی تھی کہ اصغر علی کو جھانسا دے کر اس سے رقم بٹور لے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے شنو کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ اصغر علی سے روپے وصول کرتی، 1-2 روز تک اسے ٹہلاتی، پھر یہ انکشاف کرتی کہ شنو نے مشرف حسین سے شادی کر لی ہے، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پتلی بائی نے اس منصوبے میں سراج الدین کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کیا تھا۔ شنو بھی اس کے عزائم سے ناواقف تھی۔ پتلی بائی کا مقصد صرف اور صرف اصغر علی سے وہ رقم نکلوانا تھا جو شنو کے مشرف حسین کے نکاح کی وجہ سے اس کی دانست میں ڈوب چکی تھی۔ اصغر علی 20,000 روپے پتلی بائی کو دے دیتا تو پھر جو بھی ہوتا پتلی بائی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اصغر علی 1000 کوشش کے باوجود بھی وہ رقم واپس حاصل نہ کر سکتا تھا۔
طوائف کی تجوری اور گورنمنٹ کے کھاتے میں چلی جانے والی رقم کی واپسی کے بارے میں سوچنا حماقت سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ وقوعہ کے روز اصغر علی کی آمد سے قبل ہی غیر متوقع طور پر مشرف حسین وہاں پہنچ گیا۔ اس صورتحال نے پتلی بائی اور سراج الدین کو بوکھلا دیا۔ پتلی بائی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور کہا کہ وہ شنوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران میں پتلی بائی کے شاطر ذہن نے ایک نیا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس نے زندگی بھر مردوں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچایا تھا۔ یہ دونوں مرد مشرف حسین اور اصغر علی اس کے سامنے کیا بیچتے تھے؟ اس نے ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح سانپ بھی مر جاتے اور لاٹھی یعنی شنو بھی محفوظ رہتی۔ اس نے اپنے شیطانی منصوبے میں سراج الدین کو شریک کر لیا، جو فوری طور پر تیار ہو گیا کیونکہ اسی میں ان دونوں کا فائدہ پوشیدہ تھا۔ اس کے بعد کی کہانی نہایت سادہ ہے۔ منصوبے کے مطابق سراج الدین نے کمرے کی واحد کھڑکی سے مشرف حسین کی کن پٹی پر فائر کیا۔ گولی کھا کر وہ بائیں سمت کو جھکا۔ اسی وقت سراج الدین نے دوسرا فائر اس کی دائیں پسلیوں میں کر دیا، جس کے نتیجے میں مشرف حسین صوفے پر اوندھا گر گیا۔ پہلی ہی گولی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پتلی بائی نے کوٹھے کے دیگر باسیوں کو اس فائرنگ کے بارے میں کس طرح مطمئن کیا، ایک طوفانی اور غیر متعلق داستان ہے یہ۔ البتہ باہر سے آنے والے ماسٹر صفدر علی کو اس نے بتایا کہ پستول صاف کرتے ہوئے سراج الدین سے گولی چل گئی تھی۔ 10 منٹ بعد اصغر علی حسب وعدہ رقم کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ پتلی بائی نے رقم وصول کر کے سراج الدین کو تھما دی۔ سراج الدین طے شدہ منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل کرنے کے لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ پتلی بائی اس منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے سمجھانے کے بہانے اصغر علی کو ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ پتلی بائی کے سمجھانے کے دوران میں ہی سراج الدین نے اپنے حصے کا کام نمٹا دیا۔ اس نے مردہ مشرف حسین کے جسم میں مزید 2 گولیاں اتار دیں جو اس کی پشت اور گدی میں پیوست ہو گئیں۔ فائنل ٹچ کے طور پر وہ کمرے کے شمالی دروازے سے نکل کر نیچے چلا گیا۔ پھر پھل کا ٹوکرا نکالنے کے بہانے اس نے وسیم احمد سے ڈکی کی چابی لی اور آلہ قتل کو ڈکی میں موجود کپڑوں کے نیچے چھپا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا ذکر یا تفصیل کہانی کے ابتدائی حصے میں موجود ہے۔ اب کیس بہت واضح تھا۔ پتلی بائی اور سراج الدین کے اقرار جرم کے بعد میرے موکل کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ اگلی پیشی پر عدالت نے اصغر علی کو باعزت بری کر دیا، سراج الدین کو سزائے موت اور پتلی بائی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔